شکریہ. آپ سے شاہ جی گپ شپ چل رہی ہے. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ادب سے آپ کہتے ہیں کتابوں سے بڑا تعلق ہے میرا اور بڑی محبت ہے، تو اسٹوڈنٹ لائف کے اندر مختلف مقابلہ جات میں بھی آپ نے یقیناً حصہ لیا ہوگا، تو گریجویشن تک یا اس کے بعد LLB میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر بھی رہے، اور ادب میں کس حد تک اور کس طرح کے مقابلہ جات کے اندر آپ شرکت کرتے رہے؟ جی بالکل عدنان بھائی، ادب سے میرا تعلق جو ہے یقیناً میرا کیا بلکہ سب نوجوان ہی جب میٹرک میں پہنچتے ہیں تو ان کو ایک خاص قسم کا جو ہے لگاؤ ہوتا ہے شاعری کے ساتھ اور کچھ اسی طرح کے افسانے پڑھنے کا. تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا، بلکہ یہاں تک رہا کہ میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. تو میں شاعری باقاعدہ لکھتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اوور تھنکنگ شروع ہو گئی ہے، یعنی میں ضرورت سے زیادہ سوچتا ہوں. تو ہمارے محلے میں ایک میڈیکل آفیسر ہوتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اوور تھنکنگ کا مسئلہ بن گیا ہے، تو میں جو ہے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اگلے دن بلا لیا ہاسپٹل. میں ہاسپٹل چلا گیا، انہوں نے مجھے سائیکیٹری وارڈ بھیجا. تو ڈاکٹر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بالکل پڑھتا ہوں. تو ان کا لکھتے بھی ہو؟ تو میں نے کہا جی میں لکھتا ہوں. تو انہوں نے اسی دن مجھے کہا کہ آج سے تم نے لکھنا بند کر دینا ہے، تم نے لکھنا نہیں ہے. تو میں حیران رہ گیا کہ لکھنا کیوں نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہو. یقیناً آپ کو پتہ ہے شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک حساس مزاج کا انسان ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اور پیراڈائم میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ابتدائی زمانے میں میں نے بھی پوئٹری سے ہی ابتدا کی. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جن شاعر کی بات کر رہے تھے وسیع شاہ صاحب، تو ان کا میں نے جو ہے مجموعہ کلام جو ہے وہ پڑھا. میں نے اسی طرح اور کئی شاعر، بالکل میں بھول رہا تھا، پروین شاکر، ان کی شاعری کو میں نے پڑھا، اور ان کی وہ ایک کتاب ہے خوشبو، اس کی تو کئی نظمیں اور کئی غزلیں جو ہیں اور کئی شعر جو ہیں وہ مجھے زبانی یاد تھے. تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب میں گریجویشن تک پہنچا تو یقیناً ذہنی بلوغت بھی کچھ آ گئی. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اور لٹریچر جو ہے وہ پڑھا جائے. تو ان دنوں میرے ایک دوست تھے، انہوں نے اللہ ان کے جو ہے ان کو آسانیاں عطا کرے، انہوں نے مجھے اشفاق احمد صاحب کا زاویہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا، اس کے 3 والیوم گفٹ کیے، اور میں نے سبقن وہ 3 والیوم جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب کے وہ میں نے پڑھے. تو وہ پڑھنے سے واقعی وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک نئی دنیا میرے سامنے آ گئی، اور مجھے لگا کہ جس دنیا میں ہوں وہ تو ایک بالکل مختلف دنیا ہے، اور جو اشفاق صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک مختلف دنیا ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا معاملہ رہا کہ مقابلہ جات میں حصہ لینا، تو میں اس مزاج کا بندہ ہی نہیں ہوں. تو میں نے یعنی مقابلے کا کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا. ہاں، مقابلے اسکول میں میرا چونکہ آواز اللہ نے اچھی دی تو ترنم رہا آواز میں، تو اللہ نے جو ہے دیا موقع مجھے کہ میں نعت پڑھتا ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں تحصیل لیول اور ڈسٹرکٹ لیول پہ میں نعتیہ مقابلہ جات کے اندر ضرور میں نے شرکت کی، لیکن اس طرح یعنی ڈیبیٹ کے اندر یا اس طرح کی یا شاعری کے مقابلہ جات میں نے شرکت نہیں کی. ہاں، نعت کے مقابلہ جات کے اندر میں نے ضرور شرکت کی تھی. صحیح ہے. شاہ جی آپ جو پروین شاکر یا وسیع شاہ کا کوئی یا آپ کا اپنا اگر کوئی کلام یاد ہے وہ آج ذرا ناظرین کو سنائیں، تاکہ جو قانون کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پتہ چلے کہ وہ کس حد تک کیا کہنا چاہیے کہ خوبصورت مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو آج پھر کچھ ہو جائے. جی، وہ پروین شاکر کی ہی مجھے وہ ایک ان کی غزل ہے، وہ جو ہے وہ بڑی مجھے پسند آئی تھی. کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں گہرے پانی کی جس رو کے ساتھ بہتی رہوں، میں گہرے پانی کی جس رو کے ساتھ بہتی رہوں، جزیرہ ہو کہ مقابل کوئی کنارہ ہو، کبھی کبھار اسے دیکھ لیں کہیں مل لیں، کبھی کبھار اسے دیکھ لیں کہیں مل لیں، یہ کب کہا ہے وہ خوش بدن ہمارا ہو، گلاب ہاتھ میں ہو آنکھ میں ستارہ ہو، کوئی وجود محبت کا استعارہ ہو. کیا بات ہے.
ماشاء اللہ، کیا بات ہے شاہ جی، آپ تو بڑے اعلیٰ ادبی ذوق کے مالک ہیں. اور ویسے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے مختلف، مجھے یاد ہے کہ یہ جو تحریک چلی تھی افتخار چودھری والی، جی اس کے اندر بھی بڑے بڑے وکیلوں نے مطلب چوکوں چوراہوں پہ زبردست قسم کی شاعری کی. جی تو ظاہر ہے یہ وہ ذوق ہوتا ہے جو شاید پریکٹیکل لائف میں آ کے مر جاتا ہے، لیکن مرتا نہیں ہے، دب جاتا ہے. دب ہے نہیں ہو شاہ جی؟